نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، حضور کی ولادت سے پہلے، نبی رحمت کے میلاد سے پہلے، میلاد عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں جس کا معنی ہے پیدائش۔ جن لوگوں کو عید میلاد النبی سے اختلاف ہے، اگر وہ اس جملہ کا عام فہم سادہ سا مطلب ہی سمجھ لے تو جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ عید عربی زبان کا لفظ ہے اور اردو میں اس کا معنی ہے خوشی، مسرت، شادمانی۔ میلاد عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں اس کا معنی ہے پیدائش، ولادت، جنم، برتھ، اور النبی سے مراد نبی رحمت کی ذات بابرکات ہے۔ عید میلاد النبی کا عام فہم سادہ سا مطلب کیا ہوا؟ نبی کریم علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خوشی۔ سبحان اللہ۔ کون ہے جس کو نبی رحمت کی پیدائش کی خوشی نہیں ہے؟ اور اگر کسی کو حضور کی ولادت کی خوشی نہیں تو اپنی ایمان کی خبر لے، اور اگر دعویٰ ہے کہ مجھے بھی نبی پاک کی ولادت کی خوشی ہے، مجھے بھی نبی پاک کی ولادت کی خوشی ہے، تو بھائی وہ جو تجھے نبی پاک کی ولادت کی خوشی ہے اسی کو عربی زبان میں عید میلاد النبی کہتے ہیں۔ جھگڑا کیسا، اختلاف کیسا؟ عید میلاد النبی جس کو سرکار کی ولادت کی خوشی نہیں ہے وہ کیسا مسلمان ہے؟ آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، نبی رحمت کی ولادت سے پہلے، تشریف آوری سے پہلے، اس کائنات ہستوں میں رونق افروز ہونے سے پہلے، انسان خدا کو چھوڑ کے کوئی سورج کی عبادت کر رہا ہے، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی ستاروں کی پرستش کر رہا ہے، کوئی اپنے ہی ہاتھوں سے تراشیدہ مورتیوں کے آگے سجدہ ریز ہے، کوئی پتھروں کو معبود ٹھہرا رہا ہے، کوئی جانوروں کو خدا کہہ رہا ہے۔ مگر اب آپ دیکھیے، اپنے ارد گرد دیکھیے، اپنے آپ کو دیکھیے، اپنے سماج کو دیکھیے، اپنے ماحول کو دیکھیے، سوسائٹی کو دیکھیے، کائنات کو دیکھیے، تو آج انسان اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے۔ ہم سورج کو خدا نہیں کہتے، چاند کو خدا نہیں کہتے، ستاروں کو خدا نہیں کہتے، جانوروں کو مسجود نہیں ٹھہراتے، پتھروں کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوتے۔ تو مجھے بتایا جائے کہ یہ انسان کو کس نے آگے بتایا ہے کہ یہ سورج خدا نہیں ہے، یہ چاند خدا نہیں ہے، یہ ستارے پرستش کے لائق نہیں ہے، یہ مٹی سے تراشیدہ مورتیاں خدا نہیں ہے، یہ پتھر خدا نہیں ہے؟ تو ایک سچا موحد مجھے یہ جواب دیتا ہے، ایک سچا توحید پرست مجھے یہ جواب دیتا ہے کہ جب انسان خدا کو چھوڑ کے، معبود حقیقی کو چھوڑ کے غیر ذوات کی عبادت کر رہا تھا، نبی کا میلاد نہیں ہوا تھا، نبی کی ولادت نہیں ہوئی تھی، اب نبی کا میلاد ہو چکا ہے۔ یہ ہمیں میلاد والے آقا نے بتایا ہے کہ چاند خدا نہیں، سورج خدا نہیں، پتھر خدا نہیں، خدا ایک ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو مجھے آپ بتائیے، جس نبی کے میلاد کے صدقے ہمیں خدا کی پہچان ملی ہے، ہم اس نبی کا میلاد منائیں گے نہ منائیں؟ سبحان اللہ۔ آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، نبی رحمت کی ولادت سے پہلے اگر کسی کے ہاں بیٹی ہوتی تو وہ باپ اپنی سگی بیٹی کو اپنے ہی ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیتا۔ ایک حدیث کی کتاب ہے سنن دارمی، جلد 1 صفحہ نمبر 34، حضرت ودین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ مسجد نبوی کا بابرکت ماحول ہے، ہوا پکیزہ فضا معطر ہے، اور نبی رحمت اپنی مسجد کے کنکریلے فرش پہ بنفس نفیس ظاہری طور پہ جلوہ فرما ہے، خوش نصیبوں کو حاضری کی سعادت میسر آ رہی ہے، دیدار بھی کر رہے ہیں، ملفوظات عالیہ سے اپنی سماعتوں کو محفوظ بھی کر رہے ہیں۔ اتنے میں محفل نور کی ایک نکر اور کونے سے غلام کھڑا ہوا اور عرض کی، بندہ نواز، غلام آپ کی بارگاہ میں اپنے ظلم کی ایک کہانی عرض کرنا چاہتا ہے، یہ غلام آپ کی بارگاہ میں ستم کی ایک داستان عرض کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا کہو۔ عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی، وہ 7 برس کی ہوئی تو میں نے اس کی ماں سے کہا کہ اس کو نہلاؤ، میں کپڑے پہناؤ، خوشبو لگاؤ، کنگھی کرو، شانہ کرو، بال سنوارو، میں آج اپنی بیٹی کو اس کے ننیال لے کر جاؤں گا، اس کے نانگے لے کر جاؤں گا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میری بیٹی ننیال کی خوشی میں رات سوئی نہیں. اپنے ذرا بچپن کو یاد کیجئے, چھوٹے ہوتے نام کے جانا ہوتا تو نیند نہیں آتی تھی. سرکار وہ میری بیٹی ننیال کی خوشی میں اپنی نانی سے ملاقات اور ماموں سے ملنے کی خوشی میں رات سوئی نہیں ہے. صبح ہوئی, اس کی ماں کو نہلایا, نئے کپڑے پہنائے, خوشبو لگائی. میری بیٹی نے میری انگلی پکڑی, ہم نے رفتے سفر باندھا تو میرا رخ ایک جنگل کی طرف ہے. کافی رستہ طے ہو گیا تو میری بیٹی توتری زبان میں پوچھتی ہے, ہم کہاں جا رہے ہیں اور نانی اماں کا گھر کب آئے گا؟ حضور میں نے اس کی کسی بات کا جواب نہ دیا. ہم چلتے چلتے جنگل میں پہنچے, میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا. وہ میری بیٹی پھر مجھ سے پوچھتی ہے, ابو یہ گڑھا کس لیے کھودا جا رہا ہے اور ہم نے اپنی نانی کے پاس کب جانا ہے؟ سرکار میں نے اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور گڑھا کھودنے کے دوران پھر وہ جگر شکاف منظر بھی دیکھنے کو ملا کہ میری پیشانی میں پسینہ آتا ہے. میری ننھی سی بیٹی اپنے ننھے سے آنچل اور دوپٹے سے میری پیشانی کا پسینہ صاف کرتی ہے اور پھر توتری زبان میں پوچھتی ہے, ابو ہم نے سفر کب شروع کرنا ہے, نانی اماں کے پاس کب جانا ہے؟ حضور میں نے اس کی کوئی بات نہ سنی. گڑھا کھود کے فارغ ہوا, میں نے اپنی سگی بیٹی کو اس کے ہاتھوں سے پکڑا اور گڑھے میں پھینک دیا, اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دی. وہ میری بیٹی چیختی ہے, چلاتی ہے, ابو اگر میں آپ پر کوئی بوجھ ہوں مجھے اپنے گھر میں مت رکھیے, میں جنگل میں رہوں گی اور جنگل کے درختوں کے پتے کھا کے گزارا کروں گی, مگر میرے اوپر یہ ظلم نہ کیجئے, میرے اوپر یہ ستم نہ ڈائیے. حضور میری بیٹی کی ساری چیخیں اور آہو فغان مٹی کے نیچے دبتی چلی گئی اور میرا جگر پتھر ہو گیا, میرا دل پتھر ہو گیا. میری بیٹی کی چیخیں اور آہو فغان میرے دل پہ کوئی اثر انداز نہیں ہو رہی. جب وہ غلام یہاں پہنچا, سرکار نے فرمایا, خبردار یہ ظلم کی داستان یہی روک دو اور یہ ستم کی کہانی آگے نہ بڑھاؤ, سنی نہیں جا رہی, کلیجہ پھٹے جا رہا ہے. سرکار کی آنکھیں ساون باتوں کی طرف برس رہی ہیں, صحابہ کی چیخیں ہوا میں بلند ہوتی ہیں. میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ حال تھا میرا اور آپ کا نبی کے میلاد سے پہلے, نبی کی آمد سے پہلے. مگر آج آپ ماحول کو دیکھیے, سوسائٹی کو دیکھیے, سماج کو دیکھیے, معاشرے کو دیکھیے, اپنے ارد گرد دیکھ لیجئے تو آپ کو ایک ایسا بابا بھی ملے گا جو اپنے بڑھاپے میں ریڑھی چلاتا ہے, جو اپنے بڑھاپے میں اپنے سر پہ مزدوری کا ٹوکرا اٹھا کے 6 منزلہ بلڈنگ اوپر لے کر جاتا ہے, جو اپنے بڑھاپے میں اپنی بوڑھی کمر پہ بھوڑیاں ڈال کے ڈھوتا ہے, لوگوں کی جوتیاں پالش کرتا ہے, پیٹرول پمپوں پہ جروح کشی کرتا ہے, فیکٹریوں میں اوور ٹائم لگاتا ہے, وہ کھیتوں میں کام کرتا ہے, دیش چھوڑ کے پردیس میں جا کے دھکے کھاتا ہے. ذرا اس بابے سے پوچھئے, بابا جی آپ بڑھاپے میں ریڑھی کیوں چلاتے ہیں, آپ بڑھاپے میں اپنے سر پہ مزدوری کا ٹوکرا کیوں اٹھاتے ہیں, آپ اپنی بوڑھی کمر پہ بوڑیاں ڈال کے کیوں ڈھوتے ہیں؟ تو وہ بابا جواب دیتا ہے, میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں, مجھے بتایا جائے یہ باپ تو بیٹی کی پیدائش پہ ماتم کرتا تھا اور خاک سر پہ ڈال کے اپنی بیٹی کو جب تک زندہ درگور نہیں کر لیتا وہ گلی میں سر اٹھا کے چلنے کو خود کو قابل نہیں سمجھتا. یہ باپ کو بیٹیوں کے ساتھ شفقت کا جذبہ کہاں سے ملا ہے, یہ بیٹیوں کے لیے کمانے کا جذبہ کہاں سے ملا ہے؟ تو وہ بابا جواب دیتا ہے, جب باپ بیٹیوں کو زحمت سمجھ کے, لعنت سمجھ کے زندہ درگور کر دیتے تھے, نبی کا میلاد نہیں ہوا تھا, اب نبی کا میلاد ہو چکا ہے. یہ ہمیں میلاد والے آقا نے آگے بتایا ہے, اے جہان میں بسنے والوں, بیٹیاں زحمت نہیں رب کی رحمت ہوا کرتی ہیں. میرے بزرگ اور دوستوں, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, آمد مصطفیٰ. آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا آخری وقت. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کے حوالے سے صاحب تذکرۃ الواعظین صفحہ نمبر 552 پر یہ واقعہ نقل کرتے ہیں. ایک مسلمان عاشق رسول ہر سال جب ربیع الاول کا ماہ مقدس تشریف لاتا تو وہ اپنے گھر کو سجاتا, جھنڈیاں لگاتا, چراغاں کرتا, کمکمیں روشن کرتا, جو بھی اس وقت رواج تھا اس کے مطابق وہ اہتمام کرتا.
ربیع الاول کا مہینہ تشریف لے آیا، مسلمان عاشق رسول نے اپنے گھر کو سجایا جھنڈیوں سے، چراغاں سے۔ اتفاق سے اس کا جو ہمسایہ تھا وہ یہودی کی بیوی نے یہ منظر دیکھا تو کسی سے پوچھا مسلمان کے ہاں کچھ شادی بیاہ ہے جو گھر کو سجا رہا ہے؟ جواب دیا گیا نہیں۔ تو یہ گھر کو کیوں سجا رہا ہے؟ اس کو بتایا گیا یہ مسلمان اپنے نبی کے میلاد کی خوشی میں گھروں کو سجاتا تھا۔ اس نے کہا اچھا، بڑا اچھا طریقہ مسلمانوں کا۔ اس یہودن کی زبان سے میلاد النبی کے خوشی کے اظہار کو دیکھ کے، میلاد النبی کی لائٹنگ کو دیکھ کے، جھنڈیوں کو دیکھ کے، چراغاں کو دیکھ کے ایک تحسین کا جملہ نکل گیا، مسرت بڑا جملہ نکل گیا۔ اب دیکھیے اس کے ثمرات، رات ہوتی ہے، وہ غیر مسلم خاتون سوتی ہے، ایک منظر دیکھتی ہے خواب میں، ایک محفل سجی ہوئی ہے، مجلس آراستہ ہے، اور ایک ہستی میرے مجلس ہے جس کے چہرے سے نور نکل رہا ہے۔ حاضرین ٹکٹکی باندھ کے اس کا دیدار کر رہے ہیں، ہماتن گوش ہو کے اس کے ارشادات سن رہے ہیں۔ اس عورت نے یہ منظر دیکھا، کہنے لگی یہ کیسی محفل ہے اور یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ میلاد کی محفل ہے، یہ میلاد والے آقا ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ تمہارے نبی ہیں، اگر میں ان سے کوئی بات پوچھوں، کوئی سوال کروں، کوئی استفسار کروں، کوئی استفتاء کروں، ان سے کوئی مسئلہ پوچھوں، میری بات کا، سوال کا، استفسار کا جواب دیں گے؟ کہا گیا ضرور۔ اس عورت نے خواب ہی میں نبی پاک سے کچھ باتیں پوچھی، سوال پوچھے، مسئلے پوچھے، سرکار نے شفقت سے سب کا جوابات دیا اور اخلاق کریمہ کا مظاہرہ فرمایا۔ وہ یہودن عورت خواب ہی میں نبی پاک کا حسن زیبا دیکھ کے، چہرہ بددہا دیکھ کے اور حضور کا اخلاق دیکھ کے مسلمان ہو گئی، اور خواب ہی میں نیت کرتی ہے کہ میں صبح اپنے گھر میں اپنے نبی کے میلاد کی محفل سجاؤں گا۔ صبح ہوئی، سارا گھر نبی پاک کی خوشبو سے مہک رہا ہے، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں اونچے بسا دیے۔ امبر زمین امیر ہوا مشک در غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقفی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی میرے نبی کے پسینے میں ہے۔ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر۔ معطر تو عالم کو جو کر گیا ہے، یہ کس باغ سے پھول لائی حلیمہ، یہ کس باغ سے پھول لائی حلیمہ۔ وہ عورت رات والا منظر یاد کر کے سوچتی ہے میں تو مسلمان ہو گئی اور میں نے تو نیت کی تھی صبح گھر میں نبی کا میلاد بناؤں گی، مگر میرا شوہر تو یہودی ہے۔ اگر میں نے جھنڈیاں لگائی، چراغاں کیا، تبرک کا اہتمام، سہیلیوں کو بلا کے محفل سجائی، وہ کہے گا یہ کام تو مسلمان کرتے ہیں، تم کیوں کر رہی ہو؟ مگر وہ عورت صبح اٹھی تو یہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ اس کا شوہر خود جھنڈیاں لگا رہا ہے، وہ خود چراغاں کر رہا ہے، وہ خود تبرک کا اہتمام کر رہا ہے، وہ خود نبی کے میلاد کی محفل کو سجانے کا انتظام کر رہا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا میاں یہ کام تو مسلمان اپنے نبی کے میلاد کی خوشی میں کرتے ہیں، تم کیوں کر رہے ہو؟ کہا چپ ہو جاؤ، جس نبی نے رات خواب میں آ کے جلوہ دکھا کے تجھے مسلمان کر لیا ہے، میں بھی اس نبی کی زلفوں کا اسیر بن چکا ہوں۔ ہم ہوئے کہ تم ہوئے کہ میر ہوئے، ہم ہوئے کہ تم ہوئے کہ میر ہوئے، ان کی زلفوں کے سبھی اسیر ہوئے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔